عبادت کا مطلب اللہ کے تمام احکام کو اللہ کا حکم مان کر بجا لانا ہے۔ نیک لوگوں سے محبت کرنا بھی ایمان ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، اسی طریقے سے حلال کمائی بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کمائی سے منع نہیں کرتا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آدمی کے پاس اگر 10,000 درہم رہیں تو کیا وہ اللہ والا بن سکتا ہے، زاہد بن سکتا ہے؟ کیونکہ اس وقت لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ والے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اللہ والے کے پاس دنیا کی چیزیں نہیں ہوتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 10,000 درہم ہیں تب بھی وہ اللہ والا بن سکتا ہے، بس شرط اتنی ہے کہ اگر وہ 10,000 ختم ہو جائیں تو اسے غم نہ ہو، 10,000 کے جگہ 50,000 ہو جائیں تو اسے بڑی خوشی نہ ہو۔ دنیا آدمی حاصل کرے لیکن دنیا سے دل نہ لگائے۔ عبد الرحمن بن عوف جن کا ذکر ابھی کیا گیا بہت بڑے مالدار تھے، عثمان غنی بہت بڑے مالدار تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے لیے بتاؤ کہ ہم نے اسلام کے لیے اپنی زندگی میں کون سا ایسا کام کیا ہے جسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کر سکیں کہ اے اللہ، مسلمان ہونے کے خاطر میں نے یہ کام انجام دیا ہے۔ ہمارے اعمال ہماری پہچان ہوا کرتے تھے، ہماری صورتیں کبھی ہماری پہچان ہوا کرتی تھی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں ایک مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوا، حادثے میں ایک شخص مر گیا۔ جانتے ہو یہ جاننے کے لیے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم کیا کرنا پڑا؟ اس کے کپڑے اتارنے پڑے۔ مسلمانوں، کبھی ہم کو اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا تھا، کبھی ہماری صورتوں سے ہم کو جانا جاتا تھا، کبھی ہمارے کاموں سے ہمیں جانا جاتا تھا۔ آج وہ دور آ گیا کہ ہماری شرمگاہوں سے ہمیں پہچانے جانے لگے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اسلام کے خاطر جینا ہوگا، اسلام کا درد اپنے دل میں لے کر جینا ہوگا۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں ہند اور سندھ کو فتح کیا۔ اسامہ بن زید نے 17 سال کی عمر میں روم سے ٹکر لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کم عمر ہوا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص جن کا ذکر ابھی کیا گیا، غزوہ بدر میں پہنچتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے ایک بھائی بھی پہنچتے ہیں۔ عمر میں چھوٹے تھے، صفوں کے درمیان چھپ چھپ کر گزرتے تھے کہ کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی تو کم عمری کی وجہ سے جہاد میں شرکت ہونے سے روک نہ دیا جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ یہ نوجوان جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا ہے میدان جنگ میں پہنچنے کے لیے نکلا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی تو رونے لگے۔ ان کے رونے کو دیکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی اجازت دے دی۔ اتنی گھمسان کی لڑائی کی کہ اسی لڑائی کے اندر شہادت کا جام نوش کر لیا۔ مسلمانوں، انہوں نے اپنا مال، اپنا جان، اپنا سب کچھ اسلام کے خاطر گما دیا، یہاں تک کہ اپنی رشتہ داریاں بھی اسلام کے لیے قربان کر دی۔ بیان کیا جاتا ہے عمرو بن عاص، بیان کیا جاتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اس واقعے کے ساتھ میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا، ان کی ماں نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ انہیں اسلام سے روکے۔ جب کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا، ماں نے قسم اٹھا لی، کہا کہ اس وقت تک نہیں کھاؤں گی، اس وقت تک نہیں پیوں گی، اس وقت تک سائے میں نہیں بیٹھوں گی جب تک سعد ایمان کو نہ چھوڑ دے۔ مکہ کا نوجوان تھا، ایمان اس کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، 1-2 دن گزر گئے، بے ہوش ہو کر پڑ گئی۔ کسی نے سعد کو بتلایا کہ تیری ماں کی یہ حالت ہے۔ قریب لایا گیا، شاید ماں کا یہ حال دیکھ کر ایمان سے رجوع کر لے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نوجوان ماں کے قریب پہنچتا ہے، فرماتا ہے اللہ کی قسم، اے ماں
اللہ نے تجھے صرف ایک جان عطا فرمائی ہے۔ کان کھول کر سن لے، اگر تیری 100 جانیں ہوں، ایک ایک جان اسی تکلیف کے ساتھ تیری نکل جائیں، اور تو چاہے کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں، تو میں اس دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں جس دین کو میں نے اپنا لیا ہے۔ اگر تیرا جی چاہتا ہے تو کھا لے، تیرا جی چاہتا ہے تو پی لے، اگر تیرا جی نہیں چاہتا تو اسی طریقے سے تڑپتی تڑپتی مر جا۔ میرے محترم بھائیو، ایمان تھا، اللہ کا خوف تھا، آخرت پر یقین تھا، اللہ کی محبت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ یہ سچی محبت ہے۔ اتباع کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ایمان کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام کے تمام اسلام کے لیے جئیں۔ اللہ رب العالمین مسلم نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، انہیں ان کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے لیے جینے، ایمان کے لیے مرنے کا جذبہ اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری حالتوں کو بدل دے، ہم پر رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم تمام کو دین اسلام کی ہدایت فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر وفات عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبوں میں بات ہو رہی تھی ان خوش قسمت لوگوں کی جنہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ایسے دن میں جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سب بڑے پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ اے اللہ، تو اپنی مہربانی سے ہمیں اس عظیم سائے سے محروم نہ فرما۔ میرے محترم بھائیو، جن خوش قسمت لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے پہلا شخص جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمایا، الامام العادل، انصاف کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا حکمران۔ اور اہل علم نے اس حدیث کے معانی بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگرچہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الامام العادل کہا ہے، لیکن
اس میں امت محمدیہ کے وہ لوگ بھی داخل ہو جائیں گے جنہیں دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اور اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ دوسرا وہ خوش قسمت جسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری ہے۔ نوجوانوں، اس عظیم موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، دین اسلام کی خدمت، مسلمانوں کی خدمت میں گزارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سایہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ کے عرش کے سوا کسی اور کا سایہ نہ ہوگا۔ تیسرے شخص کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی، ایسا شخص، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا، ایسا شخص جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو۔ میرے محترم بھائیو، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ احب البقاء الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک روئے زمین کے سب سے پیارے ٹکڑے، پوری زمین پر اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے دل کی مثال بیان فرمائی۔ فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فی مصباح۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اس نور کی مثال بیان فرمائی ہے جو نور لوگوں کو ظلمت سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا۔ نور ہدایت، اسلام کا نور، اللہ کا عطا کیا ہوا نور، جس سے بندہ ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں میں راہ ہدایت تلاش کر سکتا ہے۔ اس نور کی مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جو مومن کے دل میں ہے، کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، کہ یہ نور جو مومن کے دل میں ہے اس روشن چراغ کے مانند ہے، اس روشن قندیل کے مانند ہے جسے مبارک زیتون کے تیل سے روشن کیا گیا ہے، اور اپنی روشنی کی وجہ سے ایک چمکتا ہوا ستارہ محسوس ہوتا ہے۔ اس مثال کو بیان کرنے کے بعد آگے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جو اللہ کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جائے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح شام اللہ کے یہ بندے اس میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو بیان کرنے کے بعد امام المفسرین امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لما ضرب اللہ مثل قلب المؤمن وما فیہ من الہدى والعلم بالمصباح فی الزجاجہ، جب اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے دل میں رکھے ہوئے ایمان اور اس کے علم کی مثال ایک روشن چراغ سے دی، اور وہ چراغ جو کہ بہت ہی زیادہ صاف و شفاف اور جلایا ہوا روشن چراغ ہے،
ایسے مبارک تیل سے روشن کیا گیا ہے جسے آگ نہ بھی لگے تو وہ روشن ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مبارک چراغ کی بہترین جگہ اللہ کی پسندیدہ جگہ سے زیادہ بہتر کیا ہو سکتی تھی؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک چراغ کے مسجد میں ہونے کا ذکر فرمایا کہ یہ مبارک چراغ مومن کا دل جس میں ایمان ہے، علم ہے، ہدایت ہے، اس کا اصل مقام اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ یعنی مسجد ہونا چاہیے۔ ذکر محلھا وہی المساجد، اللہ نے مومن کے دلوں کی اصل جگہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی مسجدیں ہیں جس میں مؤمنین اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے حمد بیان کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، آج ہم اپنے دل سے ٹٹول کر پوچھیں، سوال کریں تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی سے کہ ہمارے دل اللہ کے گھر سے کس قدر جڑے ہوئے ہیں، ہمیں مسجدوں سے کتنی محبت ہے، مسجد میں ہم کب داخل ہوتے ہیں، مسجد سے ہم کب نکلتے ہیں، جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں تو کیا ہمارا دل بار بار مسجد کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ کیا ہمارے دل میں مسجد سے نکلنے کے بعد دوبارہ مسجد میں داخل ہونے کا انتظار رہتا ہے؟ نماز پڑھ کر جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کیا ہم بے تابی کے ساتھ اذان کا انتظار کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو مبارک ہو، آپ کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، اور جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ مسجدیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے، جس کی عمارت اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے بنائی ہے۔ ابراہیم نے جب اللہ کے گھر کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل سے کہا، کیا کہا؟ طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے ابراہیم و اسماعیل، جلیل القدر پیغمبر ہیں، ابو الانبیاء ہیں، اللہ ابو الانبیاء اپنے خلیل سے کہتا ہے اور ان کے فرزند اسماعیل سے کہتا ہے کہ میرے گھر کو پاک کرو۔ یہ انبیاء کا وظیفہ ہے، اللہ کے گھر کو پاک و صاف کرنے میں اللہ کے انبیاء، امتی، بادشاہ، فقیر، مالدار، غنی، باپ، بیٹا سب ایک جیسے ہیں، کیونکہ یہ گھر سب کے رب کا ہے اور سب اللہ کے بندے ہیں۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ کسی نے تھوک دیا ہے، تھوک کا نشان آپ نے دیکھا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کو پاک کیا، وہاں پر خوشبو لگائی اور فرمایا کہ مسجدوں میں ایسا کام مومن کی شان کے لائق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا کر مسجد حرام اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ نبوت سے پہلے مسجد حرام کی تعمیر فرمائی، قریش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر کا وقت آیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر پتھر اٹھائے۔ اللہ کا گھر ہے، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، یہ وہ گھر ہے کہ اگر کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر آتا ہے، اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزلا۔ جو شخص صبح یا شام کو مسجد کا ارادہ کر کے نکلتا ہے،
اعد اللہ لہ نزلہ من الجنت کلما غدا او راح، جب وہ مسجد کے لیے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی کا انتظام فرماتا ہے۔ یہ مسجد کی طرف جانے کی فضیلت ہے، مسجد کی طرف نکلنے کی فضیلت ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً اندھیرے میں مسجد کی طرف نکلنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، جو لوگ اندھیرے میں چل کر مسجد کی طرف آتے ہیں انہیں قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو۔ ایک آدمی پاک صاف ہو کر وضو بنا کر اللہ کے گھر کی طرف نکلتا ہے، صرف اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ایک قدم اٹھتا ہے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک قدم رکھتا ہے ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔ یہ مسجد کی طرف جانے کی فضیلت ہے۔ جو مسجد سے جتنی محبت کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالی سے اتنا ہی قریب ہوتا جائے گا۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم کام کے آداب بھی بتلائے۔ جب آدمی مسجد کی طرف نکلے یہ سوچ کر نکلے کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، زیب و زینت کا مکمل خیال کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد کے لیے نکلو زینت کا اہتمام کرو، اچھے سے اچھا کپڑا پہنے، آداب کا خیال کرے، جس طریقے سے ظاہری لباس کو اس نے درست کیا ہے اسی طریقے سے اپنے باطن کو بھی درست کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو زمزم سے دھویا گیا، ایمان و حکمت بھر دی گئی، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ کی لقاء کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے بندے کو معنوی طور پر تیار ہونا چاہیے، ایمانی طور پر تیار ہونا چاہیے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو مسجد کی طرف نکلتا ہے دعا سکھلائی، فرمایا کہ جب مسجد کی طرف نکلے، اور یہ آپ کی سنت تھی، فرمایا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ تو میرے دل میں نور پیدا کر دے، نور بھر دے، وفی سمعی نورا وفی بصری نورا، اے اللہ میرے کانوں میں، میری آنکھوں میں نور بنا دے، وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا، اے اللہ میرے دائیں اور بائیں بھی نور پیدا کر دے، اور میرے آگے پیچھے بھی نور پیدا کر دے، میرے اوپر بھی نور پیدا کر دے، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، اے اللہ مجھے عظیم نور عطا فرما۔ تیاری ہے مسجد کی طرف نکلنے کی، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ جب مسجد کے دروازے کی طرف آئے آداب بتلائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنا دہنا قدم مسجد میں رکھے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کے گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، کہے اللہم اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما۔ جس کے گھر میں جا رہے ہیں اس کی نافرمانیاں بہت ہو چکی ہیں، آدمی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرے، اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما، وافتح لی ابواب رحمتک، اپنی رحمت کے دروازے اے اللہ میرے لیے کھول دے۔ جس طریقے سے آدمی کسی سے ملاقات پر سلام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے شکریہ کے طور پر یا مسجد کے تحیہ اور سلام کے طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ 2 رکعت نماز پڑھے، اسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ یہ مسجد کے آداب ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ مسجد قباء جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی تھی، اس مسجد پر
اس مسجد میں نماز پڑھنے والے، اس مسجد کی دیکھ بھال کرنے والے، اس مسجد کے مصلیوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے مرد ہیں، ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مسجد سے محبت کرنے والا، مسجد سے دل لگانے والا پاکی اور صفائی کو پسند کرتا ہے۔ اور پاکی اور صفائی صرف جسمانی پاکی اور صفائی نہیں، عقیدے کی پاکی صفائی، اخلاق کی پاکی صفائی، اسی طریقے سے جسم کی پاکی صفائی بھی ہے۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاک چیز اللہ کی توحید ہے، جو سب سے باریک، سب سے صاف و شفاف، سب سے زیادہ پاک ہے۔ ادنا سا شبہ، اللہ کی معمولی سی نافرمانی اس پاک توحید کو داغدار بنا دیتی ہے، بالکل ایک سفید کپڑے کے مانند جس پر چھوٹا سا داغ بھی کھل کر نظر آتا ہے۔ مسجد سے محبت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو صحیح طور پر سمجھتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں، اسی لیے اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ جو اللہ کے گھر میں آئے کسی اور کے گھر پر جانے کی حاجت محسوس ہی نہیں کرتا، کیونکہ اسے اللہ کے گھر میں سب کچھ مل جاتا ہے۔ وہ یقین سے رہتا ہے کہ میری ہر مراد اللہ کے گھر سے پوری ہو کر رہے گی، مجھے اس درگاہ پر، اس مزار پر، وہاں پر، یہاں پر جانے کی ہرگز حاجت نہیں ہے۔ اللہ کے گھر سے محبت کرنے والا اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ کی توحید کو سمجھتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مسجدوں کا احترام، مسجدوں سے محبت آدمی کی اس وقت بڑھ سکتی ہے جب مساجد میں آنے کی فضیلت کو صحیح طور پر سمجھ لے۔ تکبیرۃ الاحرام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ، یعنی امام کے ساتھ پہلی جماعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ 40 دن تک نماز ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے سلسلے میں 2 باتیں لکھے گا۔ ایک بات تو یہ لکھی جائے گی کہ اسے جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے، ایک بات یہ لکھی جائے گی کہ اسے نفاق سے بری کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ان حدیثوں کو سننے کے بعد ہم اپنے ذہن میں فوراً اس کا خطہ کیوں نہیں بنا لیتے کہ کل سے ہی ہم اس پر عمل شروع کریں، ہر ممکن کوشش کریں کہ 40 دن تک ایک بھی نماز ہماری ایسی نہ جائے جس میں ہم تکبیر تحریمہ میں شرکت نہ کیے ہوں، آدمی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ جو شخص نہا دھو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے غسل کرے جیسے جنابت کا غسل کرتا ہے، اس کے بعد پہلی ساعت میں، پہلی گھڑی میں مسجد میں آئے، ایک اونٹ کی قربانی کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آئے، ایک گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا، اور بعد میں آئے بکری کے قربانی کا ثواب ملے گا، اور بعد میں آئے ایک مرغے کے قربانی کا ثواب ملے گا، اور بعد میں آئے تو ایک انڈے کے ہدیے اور قربانی کا ثواب ملے گا۔ اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ کتنی قربانیوں کو ہم نے اپنی زندگی میں ضائع کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے کتنا لگاؤ تھا، اندازہ فرمائیے۔ مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ فجر کی نماز ادا کر کے اپنے نماز کی جگہ میں تشریف رکھتے تھے یہاں تک کہ سورج مکمل طور پر طلوع ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مشغولیتیں،
آپ کی ذمہ داریاں، کوئی شخص ہے جس کی مصروفیت آپ کی مصروفیتوں سے زیادہ ہیں، اس کے باوجود بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کر کے نماز کی جگہ میں بیٹھتے تھے یہاں تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ فضیلت آپ نے بیان فرمائی، جو بیٹھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس ہوتے، اپنے گھر جانے سے پہلے مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جہاد سے واپس ہوتے، گھر جانے سے پہلے مسجد جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ مرض کی شدت سے، بیماری کی شدت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی آ گئی، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا، سوال کیا تھا؟ اصل الناس، مسجد کی خبر لی آپ نے، پوچھا بتاؤ کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ جواب میں کہا گیا ینتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعت میں تحسن محسوس کیا، کچھ اچھائی محسوس کی، اٹھ کر چلنے لگے، پھر غشی کھا کر گر گئے۔ ہوش آیا، یہی سوال تھا، اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے عالم میں ہے، اور صحابہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، ہم نے نبی کے صحابہ کو جس حالت میں دیکھا ہے، وہ حالت ایسی ہے کہ مسجد سے صرف منافق ہی دور رہا کرتے تھے۔ آدمی سخت بیماری کے عالم میں بھی 2 آدمیوں کا سہارا لے کر اپنے پیروں کو کھینچتے ہوئے مسجد میں پہنچ جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت مرض میں بھی مسجد کا خیال رکھتے ہیں، نماز کا خیال رکھتے ہیں۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا پسند کیا۔ منافق ہی ایسا ہوتا تھا جو جماعت سے ہٹ کر نماز ادا کرتا تھا، جماعت میں نماز ادا نہیں کرتا تھا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہماری بھی دعائیں ہیں، ہم بھی بہت کچھ اللہ سے مانگتے ہیں۔ کبھی ایسی دعا ہم نے کی ہے جو ابو الدرداء نے کی تھی، کہا اللہم انی اعوذ بک من شتات قلبی، اے اللہ میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر نہ دینا۔ کسی نے کہا کہ ابو الدرداء دل کے ٹکڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میری تجارت مختلف جگہوں میں پھیل نہ جائے، کہ میرا دل مختلف جگہوں پر بٹا رہے، بلکہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا دل اس کے گھر مسجد میں لگا دے۔ میرے محترم بھائیوں، سلف صالحین، صحابہ کے بعد صحابہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین نے مسجدوں کا کیسے اہتمام کیا ہے، مسجدوں سے کیسی محبت کرتے تھے۔ سنیے، ابن جریج رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، عطا ایک تابعی ہیں، 30 سال تک ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا سب کچھ مسجد میں تھا، سب سے بہترین نماز پڑھنے والے تھے۔ زیاد جو حضرت عبداللہ بن